کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ بند کرو اسے، وہ لہنگا سنبھالتی غصے سے چلائی۔ وہاں موجود سبھی کی حیران نظریں اس لڑکی پہ جا ٹھہری جس کی آج مہندی تھی اور ساتھ نکاح اور کل رخص تھی۔ نظر لگ جانے کی حد تک وہ پیاری لگ رہی تھی۔ سبھی اسی وقت ہلا گلا ڈالے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب اس وقت گھر پہ نہیں تھے۔ سب کزنز مل کے اس بات کا فائدہ اٹھاتے اونچی آواز میں میوزک لگائے بہت شور شرابہ کر رہے تھے جسے وہ سہن نہ کر پائی۔ اس لمحے وہ ایک دماغی مریضہ لگ رہی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ عادل نے اس کے پاس آتے پیار سے کہا۔ اتنی اونچی آواز میں میوزک کون لگاتا ہے؟ تھوڑا آواز کو کم کر لو۔ آپی خاندان کی پہلی شادی ہے، خوشیاں تو منانے دے، نازش مسکرا کے بولی۔ اس خوشی کو منانے سے بہتر ہے میرا جنازہ اٹھا دو، وہ جبڑے بینچے انہیں دیکھتی دل ہی دل میں بولی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اپنے کمرے میں آتے دروازہ لاک کیا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کاش مجھے محبت نہ ہوئی ہوتی، وہ شخص میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو آج میں بھی۔ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ نمبر دیکھ کے اس کے ہاتھ کانپے، آنسو پونچھتے کال ریسیو کی۔ کہاں تھی تم؟ کتنی دیر سے کال کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہی تھی؟ وہ بھڑکا۔ ریحان آج مہندی ہے میری اور نکاح بھی، وہ کرب سے بولی۔ آگے کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ جانتا ہوں ماموں جان صرف میری وجہ سے یہ شادی جلد بازی میں کریں تاکہ تمہیں مجھ سے دور کر دے، وہ غصے سے پھنکارا، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے وہ بڑے بابا کو کیا لگتا ہے تمہیں اپنی بہو بنا کے وہ مجھ سے میرا حق چھین لیں گے؟ کنیز یاد رکھنا، تم میری تھی، میری ہو اور میری ہی رہو گی، وہ جارحانہ انداز میں بولے جا رہا تھا۔ سب ختم ہو گیا ہے ریحان، اس شادی کے بعد ہم دونوں، وہ روئی۔ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے کنیز، سنا تم نے؟ تم یہ شادی نہیں کرو گی۔ ریحان کی بات پہ کنیز کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیا 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 مطلب؟ ہم بھاگ کے آج ہی نکاح کریں گے، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تم اپنا ضروری سامان پیک کر لو، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ریحان کی باتیں سنتی وہ بری طرح گھبرائی۔ نہیں ریحان، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بابا، وہ کتنی خود سر، اپنی من مرضیاں کرنے والی اور منہ پھٹ تھی، لیکن اتنا بڑا قدم وہ کیسے اٹھاتی؟ کیا بابا؟ ہاں، تمہارے بابا نے تمہارا سوچا جو تم ان کا سوچ رہی ہو، ہماری محبت کو ٹھکرا دیا، جوتے کی نوک پہ رکھا ہماری محبت کو، بس اب اور نہیں ریحان۔ کنیز تھوڑا گھبرائی۔ کنیز صاف صاف بتاؤ، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو یا نہیں؟ کرتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہوں۔ کنیز پھر سے رو دی۔ پھر وہی آرگیو مت کرو جان، میں آ رہا ہوں، گھر کے بیک گیٹ پہ آ جاؤ، 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جاؤں گا، لو یو میری جان۔ اب کی تار محبت سے کہتا ریحان کال کاٹ گیا تھا اور کنیز اپنے آنسو پونچھتی آنے والا لاحیہ عمل سوچنے لگی۔ کاش بابا آپ نے اپنی مرضی نہ کی ہوتی، ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے تو آج میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ دل ہی دل میں سوچتی اپنا زیور اور 2 سوٹ اور ساتھ کچھ نقدی وہ فوراً بیگ میں ڈال گئی تھی اور بیگ ایک طرف ٹیبل کے نیچے چھپا کے رکھا۔ دروازے کا لاک کھولا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ باہر ابھی بھی شور شرابہ تھا۔ سب کو خوشیاں چڑھی ہیں لیکن کوئی میری خوشی کے بارے میں نہیں سوچ رہا، میں بھی صرف اپنا سوچوں گی۔ کنیز اپنے آنسو پونچھتی فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ اسی لمحے سبین اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ تلاش کر رہی تھی، نہ جانے دوپٹہ کہاں رکھ دیا، اب خالہ کو نہ ملا تو وہ ہمیں چھوڑیں گی نہیں۔ سبین بڑبڑاتے ہوئے اپنا مطلوبہ دوپٹہ تلاش کر رہی تھی کہ اسی لمحے اس کی نظر اس کالے بیگ پہ اٹھی۔ اس میں کیا ہے؟ کہیں دوپٹہ اس میں تو؟ سبین سوچتے ہوئے وہ بیگ کھولنے ہی لگی تھی کہ جھٹ سے کنیز نے اس کے ہاتھ سے بیگ چھینا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چھیڑ رہی ہو میرے بیگ کو؟ کنیز بھڑکی تھی۔ وہ آپی، وہ دوپٹہ ڈھونڈ رہے تھے ہم، ہمیں لگا شاید اس میں، سبین نے صفائی دینی چاہی۔ اسی لمحے کنیز کے موبائل پہ کال آنے لگی جو ریحان کی تھی۔ ٹھیک ہے، باہر جا کے ڈھونڈو، میرے روم میں کوئی دوپٹہ نہیں ہے، سپاٹ انداز میں کہتے اس نے سبین کو باہر نکال کے دروازے پہ لاک لگا دیا۔ کہاں ہو؟ پیکنگ کر لی؟ ریحان نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔
ہاں سب پیک کر لیا، تم کہاں ہو؟ اب کنیز بہت حوصلہ کرتی بولی، بس آ رہا ہوں، زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ابھی بس سب اندر بزی ہیں، تم بہانے سے باہر نکل سکتی ہو۔ ریحان اسے سمجھا رہا تھا اور وہ اس بات میں سر ہلاتی کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی، جبکہ باہر کھڑی سبین کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ اس نے کنیز کے موبائل پہ ریحان کالنگ لکھا دیکھ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کون ہے، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ دلہے کا نام زاویان تھا، ریحان نہیں۔ وہ انہی قدموں پہ الٹا بھاگی، حویلی کے اندرون حصے کی جانب بڑھی۔ سبھی کتنا خوش تھے، ہر طرف ہی میوزک کا شور شرابہ تھا، سب کے چہروں پہ خوشی تھی، لیکن وہ کچھ پل کی ہی تھی۔ سبین کو سمجھ نہ آیا کس سے یہ بات کہے، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی خالہ سے بھی ڈر تو لگتا تھا، خالو انکل گھر نہیں تھے، وہ کس سے کہے۔ 18 سالہ سبین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، سب طرف نگاہ دوڑائی۔ اسی لمحے ادھیان اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ عجلت میں تھا اور کام میں مصروف۔ وہ کنیز کا بڑا بھائی تھا اور شادی کی تمام تر ذمہ داریاں اس بندے نے سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، اس کی لاڈلی بہن کی شادی تھی جو اس کے بڑے ابو کے گھر بیاہ کے جا رہی تھی۔ وہ شادی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور دھوم دھام سے شادی کر رہا تھا۔ اس وقت وہ بلیک کلر کے شکن زدہ شلوار قمیض میں ملبوس اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سبین بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کرتا، سبین اس کے پاس جا پہنچی۔ ادھی بھیا، وہ پھولے سانسوں سے بولی۔ اسے دیکھ ادھیان کے ماتھے پہ 2 بل پڑے۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ اٹک کے بولتی ادھیان کو غصہ دلا رہی تھی۔ ابھی میں بزی ہوں، بعد میں کرتا ہوں بات۔ وہ اپنی کبرڈ کی جانب بڑھنے لگا کہ سبین نے اس کی کلائی تھامی۔ ادھیان نے غصے بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ بات بہت ضروری ہے ادھی بھیا، پلیز سن لے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ کنیز آپی۔ ارے سبی، تم یہاں ہو؟ اچانک سے کنیز کی آمد پہ سبین کا رنگ فک ہوا۔ ادھیان کی کلائی پہ گرفت بھی سخت ہوئی۔ اس کا یوں گھبرانا ادھیان نے بھی نوٹ کیا۔ وہ دوپٹہ جو تم ڈھونڈ رہی تھی میرے روم میں ہی تھا، آؤ تمہیں دے دوں۔ بھیا یہ بھی نا چھوٹی چھوٹی بات کے لیے پریشان ہو جاتی ہے، آپ کریں کام اپنا۔ کنیز اس کا ہاتھ سختی سے تھامے ادھیان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتی سبین کو اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی۔ سبین نے دھیرے دھیرے ادھیان کی کلائی چھوڑ دی اور کنیز کے ساتھ باہر نکلتی چلی گئی۔ ادھیان اپنی کلائی پہ سبین کے ناخنوں کے نشان دیکھتا سرنفی میں جھٹک گیا اور کبرڈ کھولے اس میں سے اپنا لاکر اوپن کیا۔ 5,000 ہزار کی 2 گھٹیاں نکالتے لا کر دوبارہ بند کرتا وہ باہر نکلا اور مردان خانے کی جانب بڑھ گیا۔ کنیز سبین کو روم میں لے جاتے دروازہ لاک کرتے اس کے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ چڑھ گئی۔ سبین ڈرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بتانے جا رہی تھی تم؟ بھیا کو بولو۔ کنیز نے دانت کچکچاتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کنیز سے 7 سال چھوٹی تھی اور کنیز اس پہ اچھا خاصا روب بھی جماتی تھی۔ اس کی حیثیت اس گھر میں اتنی نہ تھی کہ کنیز کا مقابلہ کر سکے۔ وہ یہاں بہت کم آتی تھی۔ اس کے والد کی کار ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی۔ اس کی امی سمینہ اپنے بھائی عمردین کے ساتھ رہتی تھی جو اسی شہر میں تھے، لیکن ان کے گھر وہ ماں بیٹی نوکروں کی طرح رہتے۔ ان کا امیرانہ طرز زندگی ان دونوں ماں بیٹی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن بھائی نے سر چھپانے کے لیے چھت دے دی۔ ان کی بیٹی کو BA تک اچھی تعلیم دلوا دی، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ اب بھی سبین کا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کی والدہ طبیعت ناسازی کی وجہ سے نہ آ سکی تو اس کی خالہ زہرہ نے سبین کا کہا کہ اسے بھیج دیں، کام میں ہاتھ بٹا دے گی، جبکہ سبین نے آتے ہی سارے کام اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ وہ نوخیز کھلتا معصوم سا روپ اس وقت ایک تھپڑ کھا کے زمین پہ گرا تھا۔ اس کا سفید گال اس وقت لال ہو چکا تھا۔ اس کے گال پہ 5 انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ بہت سخت گھبرا گئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کرتی ہو۔ کنیز نے اس کے بال زور سے کھینچے تو وہ تڑپ ہی گئی۔ اس کے کالے ریشم جیسے بال، چٹیا اس وقت شدید قسم کی درد کی ٹیس اٹھی تھی۔
ہمیں چھوڑ دیں آپی، ہم کچھ نہیں، وہ بلکتے ہوئے بولی۔ اپنی چونچ بند رکھنا، ورنہ وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ کنیز غصے سے پھنکاری۔ اس شادی سے اسے اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ وہ سارا غصہ اس نے سبین کے چہرے پہ تھپڑ مار کے اتارا۔ سبین گھبرائے ہوئے اسبات میں سر ہلاتی کنیز کو دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ دیکھ کنیز نے گہرا سانس خارج کیا۔ زیادہ زور کا لگ گیا، میرا ارادہ نہیں تھا، بس مجھے غصہ تھا، اور تم بھی تو حد کرتی ہو نا، اگر کچھ دیکھ لیا سن لیا تو اپنے پیٹ تک رکھو نا۔ فوراً جا کے ادھی بھیا کو بتانے لگی، جانتی بھی ہو وہ کس قدر غصے والے ہیں۔ اب وہ بہت پیار سے اس کے نرم و نازک گال پہ ہاتھ پھیر رہی تھی جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ کنیز آپی، آپ گھر چھوڑ کر جا۔ کنیز نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے، اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے کسی معاملے میں ٹانگ مت اڑانا سبین، ورنہ بہت برا پیش آؤں گی، کنیز نے غصیلے انداز میں کہتے موبائل پہ ریحان کی آتی کال دیکھی۔ وہ پہنچ گیا تھا، اب کنیز کو یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اپنی طرف سے اپنے حق میں بہت اچھا فیصلہ لے رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ کس قدر برا ہو سکتا تھا یہ اس نے سوچنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں آ رہی ہوں، صرف 5 منٹ۔ کنیز ریحان کو موبائل پہ بولتی سبین کو ایک نظر دیکھتی، اس کے ہاتھ میں بیگ پکڑایا، اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لائی۔ آپی، آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ سبین گھبرائی تھی۔ چپ کر کے چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے بہت طریقے سے ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی کہ ریحان کی کال آنے لگی۔ ایک طرف ہو کے اس کی کال ریسیو کی، آ رہی ہوں، یہ سبین کی بچی کو پتہ چل گیا، وہ کہیں بھانڈا نہ پھوڑتی، اس کا بھی تو بندوبست کرنا ہے نا، ورنہ ہمارے نکلتے ہی یہ سب کو بتا دے گی۔ ریحان کی بات پہ وہ اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ یار، اسے کہاں ساتھ لا رہی ہو؟ اسے کسی روم میں بند کرو تم اور نکلو۔ ریحان نے تب کے فون بند کیا۔ اس وقت وہ شیخ صاحب کی حویلی کے بیک گیٹ پہ بائک کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اسے دیکھ لے، خاص کر ادھیان، اس سے ویسے ہی ریحان کو خار تھی۔ وہ بے چینی سے کنیز کا انتظار کر رہا تھا جو سبین کی کلائی سختی سے تھامے شش و پنج میں پڑ گئی تھی۔ اسی لمحے زہرا موم اسے ایک کمرے سے نکلتی دکھائی دیں تو کنیز فوراً سبین کی کلائی تھامے اسے لیے ایک کمرے میں غائب ہوئی۔ آپی پلیز ہمیں جانے دے، ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ سبین آنکھوں میں آنسو لیے منمنائی، چپ رہو، آواز نہ نکلے تمہاری۔ کنیز دانت پیستے بولی اور کچھ سوچتے ہوئے سبین کو باتھ روم میں لے جاتے اسے باتھ روم میں بند کر گئی۔ آپی پلیز دروازہ کھولیں۔ سبین بری طرح گھبرائی، کمرے میں تو کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، باتھ روم کی جانب کسی کا دھیان کم ہی پڑے گا۔ آپی پلیز دروازہ کھولو۔ سبین کی روتی آواز کنیز کے کانوں سے ٹکرائی۔ نہیں، یہ ایسے ہی شور کرے گی تو کوئی آ جائے گا، اس کا کچھ اور ہی کرنا ہوگا۔ کنیز تیزی سے دماغ چلاتی بیڈ کے نیچے جھک کے بیٹ نکالا۔ آج آدھی اور ادھی بھیا کے میچ کھیلنے کا یہ بیٹ کنیز کے ہاتھ آ گیا۔ کنیز نے دروازہ کھولتے ہی سبین کے سر پہ زور سے بیٹ مارا کہ وہ سر پہ ہاتھ رکھے وہیں نیچے گرتی بے ہوش ہو گئی۔ خس کم جہاں پاک، اب زبان کچھ دیر کے لیے بند ہی رہے گی۔ اسے باتھ روم سے نکالتی کبڈ کھولے اس میں ایڈجسٹ کر کے وہ کبڈ بند کر گئی۔ سب میں اس کا سانس اچھا خاصا پھول چکا تھا۔ ریحان کی پھر کالز آ رہی تھی، لیکن اب وہ اٹھانے کی بجائے بہت آرام سے کمرے سے باہر نکلتی حویلی کی بیک سائڈ پہنچتے اس کی دیوار پہ چڑھ گئی۔ دیواریں اور درختوں پہ چڑھنا ان کا پرانا مشغلہ تھا۔ دوسری جانب ریحان کی جانب بیگ اچھالا اور خود بھی جمپ کیا۔ ریحان نے اسے تھاما، کب سے ویٹ کر رہا تھا۔ اسے تھامے اس نے اس کے لبوں کو زور سے چھوا۔ کنیز نے اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دلہن کے روپ میں بہت پیاری لگ رہی ہو، اور ویسے بھی اب تمہارا ہر روپ صرف میرا ہے، تم اب صرف میری ہو، جہاں سے چاہوں چھو سکتا ہوں۔ ریحان نے اسے کس کے اپنے سینے سے لگایا۔ لیکن ہمارا نکاح نہیں ہوا ابھی تو پلیز، وہ منمنائی۔ تو چلو ابھی ہو جائے گا، ریحان نے بائک پہ بیٹھتے محبت سے کہا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ریحان؟ اگر تمہارے گھر گئے تو؟ ارے پاگل، میں بھی گھر چھوڑ آیا ہوں، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، جلدی بیٹھو، کوئی آ نہ جائے۔
کنیز بائک پہ بیٹھتی ریحان کو تھام چکی تھی۔ دونوں ایک پل میں وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ ادھی سارا کام نپٹا کے اندر آیا تو اندر بہت خاموشی سی تھی۔ کیا ہوا؟ سب کے منہ کیوں اترے ہوئے؟ وہ تھکے ہارے انداز میں صوفے پہ بیٹھا۔ ابا کہاں ہیں تمہارے؟ زہرا مام ضبط کرتے بولی۔ بڑے ابو کی طرف ہیں، کچھ دیر تک آ جائیں گے۔ کیوں، سب ٹھیک ہے نا؟ ان کے چہرے پہ پھیلی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کرتا عدیان سیدھا ہو کے بیٹھا۔ نازش دروازہ بند کر کے آؤ، انہوں نے پاس کھڑی نازش سے کہا۔ اس کے چہرے پہ بھی فکر مندی کے آثار تھے۔ کیا ہوا مام؟ ادھی کو پریشانی لاحق ہوئی۔ ادھی؟ کنیز گھر میں کہیں نہیں ہے، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ گھر ہی ہوگی، اتنی رات گئے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ادھی کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ نہیں ہے وہ۔ ادھی، نازش، کرن، دانیال، تمہاری فیروز مام، سب نے دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں نکاح ہوگا، پھر مہندی کی رسم کا آغاز ہوگا، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، کیا منہ دکھائیں گے سب کو؟ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ مام، وہ گھر پہ ہی ہوگی، میں خود دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اندر آیا تھا تو وہ سبین کے ساتھ۔ ہاں سبین، وہ بھی تو غائب ہے، وہ بھی تو کہیں نہیں۔ اچانک سے زہرا مام کو یاد آیا۔ ادھی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں، اور کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال اور عادل کہاں ہیں؟ نازش کو دیکھتے پوچھا۔ بھیا وہ باہر ہیں، حویلی کی تلاشی لے رہے ہیں، باہر گارڈن ایریا میں، نازش نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ادھی کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا، اس کے سامنے کوئی بھی بات کرتے پہلے 100 بار سوچتا۔ ٹھیک ہے، موم کا خیال رکھو، میں دیکھتا ہوں، وہ نازش سے کہتا باہر نکلا، جبکہ زہرا موم کا رو رو کے برا حال تھا۔ فیروزہ بھی پریشانی سے آئے مہمانوں کو ڈیل کر رہی تھی۔ شیخ شیراز صاحب کی شادی اپنی کزن سے ہوئی تھی۔ ان کی 4 اولادیں تھیں۔ بڑے بیٹے شیخ عدیان شیراز، جو کہ باپ کا خاندانی کاروبار سنبھالتا، 2 بہت بڑی لیدر کی فیکٹریاں تھیں جنہیں وہ بہت اچھے سے سنبھالے ہوئے تھا۔ عدیان 28 سال کا تھا، اس سے چھوٹی کنیز تھی جس کی عمر 25 سال تھی، جس کی آج اپنے تایا شیخ گلفراز کے بیٹے زاویان شیخ کے ساتھ شادی تھی۔ وہ دیان کا ہم عمر تھا۔ اس سے چھوٹی نازش تھی جس کی عمر 22 سال تھی، اور عادی سب سے چھوٹا جس کی عمر 20 سال تھی۔ بہت زیادہ ہسمکھ اور جوشیلا لڑکا تھا۔ شیخ شیراز اکبر کے چھوٹے بھائی شیخ فراز اکبر کی بیوی فیروزہ تھی، جو آؤٹ آف فیملی تھی لیکن ملنسار تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا دانیال، جو کنیز کا ہم عمر تھا، وکالت پڑھ رہا تھا، اور بیٹی کرن جو کہ 18 سال کی تھی۔ غرض یہ چھوٹی سی 2 بھائیوں کی فیملی اس بہت بڑی حویلی میں بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے، جبکہ بڑے بھائی شیخ گل دراز نے اپنی الگ حویلی بنا لی، لیکن ان کا آپس کا پیار کم نہ ہوا۔ اسی پیار کی وجہ سے شیخ شیراز نے اپنی بیٹی کے لیے بھائی کے گھر کو چنا۔ ان دنوں کنیز کے 2 رشتے آئے، ایک اس کی پھوپھو کے گھر سے ریحان کا، جبکہ دوسرا اس کے تایا کے بیٹے زافیان کا۔ لیکن بہن ملکوں میں بیاہی تھی تو ان کا دل نہ چاہا بیٹی کو خاندان سے باہر بیاہنے کا، اور شیخ صاحب کو اپنے بڑے بھائی شیخ گلفراز سے بڑھ کے کوئی نہ تھا، جن کی حویلی 2 حویلیاں چھوڑ کے اسی ایریا میں تھی۔ انہوں نے بہن سے معذرت کرتے بیٹی اپنے بڑے بھائی کے گھر دے دی، بنا بیٹی کی مرضی جانے، اور سارا کام وہیں خراب ہوا۔ کہیں نہیں ہے وہ بھائی، عادی گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ حویلی کی بیک سائڈ پہ کھڑے تینوں باتیں کر رہے تھے۔ شیخ صاحب ابھی اس معاملے سے لا علم تھے۔ لگتا ہے وہ گھر سے بھاگ۔ ادھی کی گھوری پہ دانیال کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ تبھی ادھی کی تیز نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پہ جا ٹھہری۔ نیچے بیٹھتے اس نے وہ جھمکا اٹھایا۔ وہ جھمکا عدیان پہچان گیا تھا، وہ کنیز کا تھا۔ ثابت ہو گیا تھا وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ عدیان نے سختی سے آنکھیں میچی۔ ایک طوفان تھا جو آ کے گزر گیا تھا۔ شیخ صاحب کا سر جھکتا چلا گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کیا بیٹیاں اسی دن کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھے کرب میں مبتلا ہوئے۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟
ادھیان جو اپنے دوست ولید کو کال کر رہا تھا تاکہ سیکرٹ طریقے سے پتہ لگا سکے، کیونکہ وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے، کہ شیخ صاحب کا ہاتھ دل کے مقام پہ رکھتا دیکھ وہ گھبرا کے ان کی جانب بڑھا۔ ادھی، میرا سانس۔ ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ اور آدھی ان کی طرف لپکے، لیکن ان کی حالت بگڑنے لگی۔ انہیں فوراً گاڑی میں ڈالتے ہاسپٹل لے گئے۔ پوری حویلی، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے خوشیاں تھیں، اب آنسوؤں سے تر چہرے تھے۔ زہرہ موم تو بالکل چپ ہی ہو گئی۔ انہیں رہ رہ کے اپنی تربیت پہ رونا آ رہا تھا۔ ہر خواہش پوری کی اپنی اس بیٹی کی، اور آج اس کی وجہ سے سب کے سامنے ان کا سر جھک گیا تھا۔ دوسری طرف شیخ صاحب ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ان کی تو جیسی دنیا ہی اجڑ گئی۔ ایک پل میں شیخ صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ انہیں ایمرجنسی میں رکھا گیا تھا۔ سر پلیز یہ فارم فل کر دیں اور کاؤنٹر پہ جمع کروا دیں، ایک نرس نے ادھیان سے کہتے قدم آگے بڑھائے۔ دانی، آدھی، تم دونوں یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ وہ بڑا تھا، اسے حوصلے سے کام لینا تھا۔ کاؤنٹر پہ پیمنٹ سبمٹ کروانی تھی۔ ادھیان جلدی سے اپنا والٹ گھر ہی چھوڑ آیا۔ وہ ان دونوں کو وہیں رکنے کا کہتا خود گھر کے لیے نکلا۔ کیسے ہیں اب تمہارے بابا؟ حویلی داخل ہوتے ہی زہرہ موم نے روتے ہوئے پوچھا۔ ICU میں ہیں، دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ ماں کو تسلی دیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، اپنا والٹ اٹھایا، اسے چیک کیا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی کبڈ کی جانب بڑھا تھا تاکہ مزید اماؤنٹ نکال لے۔ جیسے ہی اس نے کبڈ کھولی، سبین اس کے اوپر آن گری۔ ادھی نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ سبین اس کی کبڈ میں، وہ بے ہوش تھی۔ سبین، سبین! وہ اسے بستر پہ لٹاتا اس کے گال تھپ تھپانے لگا، لیکن وہ بے سدھ تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہتا ہوا ایک طرف گرا جم گیا تھا۔ اس کی شہرک پہ ہاتھ رکھا، جھک کے اس کی دھڑکنوں کو چیک کیا جو بہت ہی دھیرے سے چل رہی تھی۔ سبین، سبین آنکھیں کھولو۔ اگلے ہی پل وہ بےتاب ہوا۔ جیتی جاگتی لڑکی اس وقت اس کے سامنے بے سدھ پڑی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ادھیان نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی تھی۔ سبین، اوپن یور آئیز۔ اس وقت وہ کسی کو بلانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ سبین کا اس کے کمرے میں یوں بے ہوش ہونا کئی سوال کھڑے کر سکتا تھا، جبکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں آئی کیسے۔ سبین، وہ اس کا سر اونچا کرتی اس کے کان میں دھاڑا۔ اوپن یور آئیز۔ اس کی گردن پیچھے کو لڑک گئی۔ کبڈ میں گھٹن کی وجہ سے اس کا سانس بند ہوا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ادھیان نے اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹ رکھے، اسے اپنی سانسیں عطا کی۔ سبین، ویک اپ۔ اوپر ہوتا وہ اسے پکارنے لگا، لیکن وہ پھر بے سدھ تھی۔ اس کی سانسوں میں کوئی جھل تھل نہ تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پہ جھکا، اس بار شدت زیادہ تھی۔ وہ اسے سانسیں بخشتا اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے اپنی آنکھیں موند گیا۔ ایک پل میں وہ سب کچھ اپنے ذہن سے نکالتا، سب پریشانیاں اپنے آپ سے دور کرتا، خود کو ریلیکس کر رہا تھا۔ سبین کو سانسیں دیتا وہ اس کی سانسیں کھینچنے لگا، جس سے سبین نے یکدم لمبا سانس کھینچتے اپنی آنکھیں واکی۔ ادھیان اسی لمحے ذرا سا پیچھے ہٹا۔ وہ گہرے لمبے سانس لیتی ادھیان کو سہم کے دیکھنے لگی۔ اس کے گلابی لب اس وقت انار کی طرح لال ہوئے، مزید دلکش لگنے لگے تھے۔ اس کے لبوں سے نظریں ہٹاتا ادھیان بستر سے اٹھتا دور ہوا۔ خود کو سنبھالتی سبین بھی شرمندہ سے اٹھی۔ تم کبڈ میں کیا کر رہی تھی؟ ادھیان نے اپنے ازلی غسیلے روپ میں واپس آتے اسے پوچھا۔ ہم کبڈ میں وہ کنیز آبی۔ کیا کنیز؟ تم جانتی ہو وہ کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے۔ ادھیان ایک دم بے قابو ہوتا اس کے قریب ہوا، اسے دونوں بازوؤں سے جکڑے پوچھنے لگا۔ اسی لمحے زہرہ موم اندر آتی یہ منظر دیکھنے لگی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ان کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا۔ ہم خود نہیں آئے یہاں، وہ ہمیں کنیز آبی نے۔ نام مت لو میری بیٹی کا، ضرور میری بیٹی کو اسی نے غائب کروایا ہوگا، حاسد لوگ، وہ نفرت و حقارت سے بولی، جبکہ سبین بے یقینی سے انہیں دیکھتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ موم پلیز مجھے بات کرنے دے۔ ادھیان کو ان کی بات ناگوار گزری۔
بتا مجھے کنیز کہاں ہے؟ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتا بولا۔ وہ مجھے یہاں بند کر کے خود چلی گئی۔ وہ ادھوری بات کر رہی تھی۔ اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ سبھی آہستہ آہستہ وہاں جمع ہونے لگے۔ سبین کو ادھیان کے بستر پہ دیکھ پل کو بھی جھٹکے، لیکن کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ کہاں چلی گئی؟ پوری بات بتاؤ۔ ادھیان کو اس پہ غصہ آنے لگا تو وہ چلایا، جس پہ سہم کے سبین نے رونا شروع کر دیا۔ ادھی اتنا روڈلی بات کرو گے تو وہ روئے گی، جانتے بھی ہو کتنا چھوٹا سا اس کا دل ہے۔ فیروزہ موم نے آگے بڑھ کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ سبین کو اپنے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ سبین، یہ تمہارے چہرے پہ نشان کیسے آیا؟ فیروزہ موم اس کے پاس بیٹھتے فکر مندی سے بولی۔ کنیز آپ ہی نے مارا، اس نے آنسوؤں کے بیچ کہا۔ لیکن کیوں؟ بتاؤ مجھے شاباش۔ وہ کہاں ہے؟ فیروزہ موم کے پوچھنے پہ سبین نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی، جسے سن سب دنگ رہ گئے۔ فیروزہ موم نے سبین کو گلے سے لگایا۔ بس بچے، رونا نہیں۔ ان کی اپنی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھی۔ کنیز کی اس حرکت نے سب کے سروں میں خاک ڈال دی۔ اس ریحان کو میں چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار ڈالوں گا۔ ادھیان غصولیے لہجے میں غرایا۔ اسی وقت اس کے نمبر پہ عادی کی کال آئی۔ اسے ہاسپٹل بلایا گیا۔ وہ فوراً ہاسپٹل کے لیے نکلا، جبکہ فیروزہ موم زہرہ موم کے غصے کے پیش نظر سبین کو اپنے ساتھ لے گئی۔ شیخ فراز اکبر اس وقت اپنے بڑے بھائی شیخ گل فراز اکبر کی حویلی میں تھے۔ وہ ان کو اعتماد میں لے کے ساری بات بتانے گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں زاویان بھی ہسپتال پہنچ گیا۔ شیخ صاحب اب خطرے سے باہر تھے۔ انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا، لیکن زیادہ رش لگانے سے منع کیا تھا۔ انہیں تھوڑی دیر پہلے ہوش آیا تھا، لیکن انجیکشن کے زیر اثر وہ اب سو رہے تھے۔ ادھیان دونوں بازوؤں پر سر ڈالے وارڈ کے باہر بینچ پہ بیٹھا تھا۔ اس کی اپنے دوست سے بات ہو گئی تھی۔ وہ کنیز کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں غلط تھا کہ زاویہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے سر اٹھایا، وہ وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈونٹ وری ادھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جیسے خود پہ جبر کر کے یہاں آیا تھا۔ I'm sorry یار۔ ادھی نے اس سے معافی مانگی تو زاویہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بس آپ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ کسی کے کیے کی معافی مانگے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بھول جائیں اس بات کو۔ چچا جان کو ہم سب کی ضرورت ہے، ان کا سایہ ہم سب پہ قائم رہنا چاہیے۔ زاویہ نے بہت سمجھداری سے کہتے ادھیان کا دل جیت لیا۔ ادھیان اس بات میں سر ہلاتا پھر سے کنیز کے بارے میں سوچنے لگا، جس نے ہیرا چھوڑ کے ایک پتھر کا انتخاب کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ موم؟ میرا نگاہ؟ نازش اچانک سے سنتی بھونچا کے رہ گئی۔ نازی، یہ تمہارے بابا کی خواہش ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں اور موم، ادھی نے انہیں ٹوکا۔ آپ ریلیکس کریں، میں بات کر لیتا ہوں۔ شیخ صاحب کو صبح تک ہوش آ گیا تھا۔ اس وقت زاویان اور ان کے بڑے بھائی شیخ گل فراز اور ادھیان ان کے پاس ہی تھے، اور تب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ زاویان اور نازش کا نکاح چاہتے تھے۔ شیخ صاحب نے ہوش میں آنے کے بعد بھائی کا ہاتھ تھامے معافی مانگی۔ وہ بھی بہت دل برداشتہ تھے۔ سب خاندان والے اکٹھے ہوئے تھے، کس کو کیا جواب دیتے، لیکن بھائی سے محبت بے شمار تھی۔ اور پھر شیخ شیراز کی خواہش پہ سب ایک پل کو سوچ میں پڑ گئے، لیکن ان کو نہ کر سکے۔ ادھیان نے باپ کا ہاتھ تھامے چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور انہیں حوصلہ دیتا حویلی واپس آیا۔ زہرہ موم کو سب کچھ بتایا تو وہ بھی چپ سی ہو گئی، لیکن انکار کی کسی کے پاس کوئی گنجائش نہ تھی۔ سب کی عزتیں اب نازش کے ہاتھ میں تھی۔ ادھیان کے کہنے پہ زہرہ موم اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی، اور پھر ادھیان کے سمجھانے پہ نازش نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا، جس کے لیے وہ جان بھی دے سکتی تھی۔ اس لیے اس کے کہے کا پاس رکھا، اور دن دوپہر ظہر کی نماز کے بعد زاویان اور نازش کا نکاح گھر والوں کی موجودگی میں کر دیا گیا۔ شام کو بینکوئٹ میں رخصتی تھی، جہاں سب نے اکٹھا ہونا تھا۔ کسی خاندان والے کو نہ پتہ چلنے دیا گیا کہ دلہن بدل گئی ہے۔ بھائی ہوں تو ایسے جنہوں نے وقت پہ ثابت کیا ایک دوسرے کی عزت کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ شام تک شیخ شیراز کی طبیعت بھی کافی حد تک سنبھل گئی۔ وہ گھر آ گئے تھے۔
سب شادی ہال جا چکے تھے لیکن وہ گھر پہ ہی رکے۔ نازش کو دلہن بنا دیکھ ان کی آنکھیں اشک بار ہوئی۔ وہ پارلر سے تیار ہوتی پہلے باپ سے ملنے آئی تھی۔ بابا اب نہیں رونا آپ نے، اس نے باپ کے آنسو پونچھے۔ ادھیان میری آج سے صرف 3 اولادیں ہیں، تم، نازش اور عادل۔ مر گئی وہ میرے لیے۔ کرب سے انہوں نے آنکھیں میچ لی۔ ادھیان نے لب بھینچے۔ سب اس وقت شادی ہال میں تھے۔ زہرہ موم شوہر کے پاس گھر بھی رکی تھی۔ ہال میں سب اپنے چہروں پہ مسکان سجائے ہوئے تھے لیکن دل سبھی کے اداس تھے۔ نازش کا گھونگھٹ نہیں ہٹا تھا۔ رخصتی کے بعد عادی اور دانیال ادھیان کے پاس آئے تھے۔ بتائیں بھائی اب کیا کرنا ہے آگے؟ عادی اپنا غصہ ضبط کرتا بولا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب چلو ماموں صاحب سے مل کے آتے ہیں۔ ویسے بھی ان کی فیملی میں سے کوئی آیا نہیں شادی میں، ملاقات تو بنتی ہے نا۔ ادھیان دانت کچکچاتے بولا۔ اب ان تینوں کا رخ مہر ملک کے گھر کی جانب تھا۔ بڑی سی گاڑی وہاں جا کے رکی تو مین گیٹ پہ زور سے دستک ہوئی۔ اندر بیٹھے لوگ بری طرح گھبرا گئے۔ وہ آ گیا وہ، میں نے کہا تھا وہ آئے گا، آپ نہیں مانے۔ بلقیس بیگم رو دی۔ ارے چپ رہو، ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ بے غیرت نکل گیا ان کی لڑکی کو لے کے، تو کیا وہ چھوڑیں گے؟ ملک صاحب بری طرح پھنکارے۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ ادھیان اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں طرف دانیال جبکہ بائیں طرف عادل کھڑا تھا۔ مہر ملک نے ہال میں قدم رکھا تو ٹھٹک کے رک گئے۔ دیکھو ادھیان شیخ، مجھے نہیں پتا وہ بدبخت کہاں ہے، اس میں ہمارے گھر کا کوئی فرد شامل نہیں، تو تم ہمیں ہراس نہیں کر سکتے۔ مہر ملک ہمت کرتے آتے فوراً بولے، اپنی بیٹی کو لے کر آؤ۔ ادھیان کی کرخت آواز پہ مہر ملک کا دل تھما تو وہ وہیں دوسری طرف دانیال کے دل کو بھی ہاتھ پڑا، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ حالات کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ مہر ملک اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ فروا وہاں خود ہی آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی اب کیا ہونے والا ہے۔ بھائی کے کیے کی سزا اسے ملنی تھی۔ ایک دکھتی نظر دانیال پہ ڈالی جو ادھیان کی زیرک نظروں سے مخفی نہ رہ سکی۔ عادل، مولوی صاحب کو اندر لے گیا۔ عادل فوراً باہر نکلا اور صحن میں موجود مولوی صاحب جنہیں وہ ساتھ لائے تھے انہیں اندر لے آیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرے۔ ادھیان کے الفاظ پہ فروا ایک چیئر پہ ڈہ سی گئی۔ وہ تو محبتیں چاہتی تھی، یہاں کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ فروا ملک بنت مہر ملک، آپ کا نکاح شیخ دانیال فراز ولد شیخ فراز کے ساتھ 1,00,000 سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ وہاں موجود سبھی حیرانی سے ادھیان کو دیکھنے لگے۔ دانیال کی تو آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ تم، میری بیٹی کا نکاح دانیال سے کیوں؟ دانیال میرا بھائی ہے اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ ادھیان نے مہر ملک کی بات غراتے ہوئے کاٹی اور پھر کچھ ہی پل میں نکاح ہو گیا۔ بلقیس بیگم نے بیٹی کو گلے سے لگاتے ہوئے رخصت کر دیا۔ دانیال تم فروا کو لے کر چلو، میں آتا ہوں، ادھیان نے سخت لہجے میں کہا تو وہ اسے لیے باہر نکلا۔ عادل مولوی صاحب کو اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ چاہتا تو یہاں خون کی ندیاں بھی بہا سکتا۔ آپ کے بیٹے نے ہماری عزت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کی سزا اسے ضرور ملے گی، لیکن پھر بھی ایک بات کی آپ تسلی رکھ سکتے ہیں، آپ کی بیٹی کو عزت سے اپنے بھائی کے ساتھ رخصت کروا کے لے کے جا رہا ہوں۔ مہر ملک کو ماتھے پہ بل ڈالے کہتا وہ مڑا تھا، قصوروار صرف میرا بیٹا نہیں، تمہاری بہن کنیز بھی برابر کی قصوروار ہے۔ بلقیس بیگم تڑپ کے بولی، میں کسی کنیز کو نہیں جانتا۔ ادھیان کے لہجے میں انتہا کی سختی تھی۔ وہ کہتے ہوئے رکا نہیں تھا، بھیا یہ سب۔ دانیال ابھی بھی باہر کھڑا تھا جبکہ فروا گاڑی کے اندر بیٹھی اپنی قسمت کے اس کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال، یہ جو سب کچھ ہوا ہے نا، اس کے بعد تمہاری محبت ادھوری رہ جانی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک اور داستان جنم لے جو ہمارے خاندان کی عزتوں کو رول دے۔ بھیا، کیا آپ اپنے دانیال کو نہیں جانتے؟ اگر مجھے میری محبت نہ بھی ملتی
تو یقین جانے میں ایسا کوئی گرا کام نہ کرتا جو ریحان نے کیا ہے۔ دانیال نے ادیان کا ہاتھ تھامے کہا، جانتا ہوں، یقین ہے مجھے تم پہ۔ تم فروا کو لے کر گھر چلو، میں آتا ہوں۔ بھیا گھر والے، انہیں کیا جواب دوں گا؟ دانیال پریشان ہوا۔ تمہیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ کے بات کر لوں گا۔ ادیان نے اسے تھپکی دیتے کہا اور حویلی کی جانب گامزن ہو گئے۔ ادیان کا رخ اب اپنی خالہ سمینہ کی طرف تھا۔ سبین اسی رات ہی واپس چلی گئی تھی۔ وہ شادی میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا وہ سوچ کے رہ گیا۔ اس دن سبین کا اس کے کمرے میں ہونا اور پھر اسے چوٹ لگنا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے لبوں پہ آئے۔ لائف کی پہلی کس، وہ بھی اس چھوٹی سی لڑکی کو۔ ادھیان سر نفی میں جھٹکتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ یہ سب کیا ہے دانیال؟ فیروزہ کو دانیال پہ غصہ آیا۔ تقریباً سبھی کا یہی حال تھا۔ ان کے بیٹے نے ہمارے گھر کی عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا اور تم، کنیز اور ریحان ابھی تک ایسے غائب تھے کہ سبھی انہیں ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ نہیں مل رہے تھے۔ اوپر سے دانیال اسی کے بھائی کی بہن کو بیوی بنا کے گھر لے آیا۔ کسی سے برداشت نہ ہوا۔ ماما پلیز، جو بھی بات کرنی ہو آپ ادی بھیا سے کیجیے گا، یہ فیصلہ ان کا تھا۔ دانیال ماتھا مسلتا بولا، جو بھی ہو ہم اسے اپنے خاندان کی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ ادیان کو ہو کیا گیا ہے؟ زہرا مام نے غصے سے کہا۔ ادی بھیا سے بات کر لیجیے گا اور جو بھی فیصلہ ہوا بتا دیجیے گا۔ وہ جبڑے بینچے بولا۔ کہاں لے کے جا رہے اسے؟ فروا کی کلائی تھامے وہ اسے اپنے روم کی جانب لیے بڑھا۔ اپنے کمرے میں، جب تک ادی بھیا آتے ہیں یہ میرے کمرے میں رہے گی، بیوی ہے میری۔ فروا کی کلائی پہ دانیال کی گرفت سخت ہوئی اور وہ اسے لیے روم کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ شیخ شیراز اور فراز جانتے تھے دانیال اتنا بڑا قدم اکیلے نہیں اٹھا سکتا۔ یقیناً ادیان کا ہی یہ فیصلہ ہوگا۔ اب اس فیصلے کے پیچھے کی وجہ بھی وہی بتا سکتا ہے۔ زاویان سب رسموں سے فارغ ہوتا روم میں آیا تو اپنے گلے سے ہار اتار کے ایک طرف پھینکا۔ گہرا سانس بھرتے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا، اس گھونگھٹ میں وجود نسوانی وجود کو دیکھتا خود کے اشتعال پہ قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ کنیز اس سے نکاح سے پہلے بھاگ گئی۔ اس نے اپنے چچا جان کی خراب حالت کے پیش نظر خود پہ ضبط کر لیا لیکن پھر اسی کی چھوٹی بہن کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ باپ نے کس طرح اسے منایا یہ صرف وہی جانتے تھے۔ نازش سے بھی کبھی اس کی بات چیت نہیں رہی تھی، اب وہی اس کی بیوی بن گئی تھی جبکہ وہ یہاں کنیز کو چاہتا تھا۔ سبھی کچھ ایک ہی جست میں نیچے پھینک دیا۔ نازش گھبرا کے اپنی جگہ پہ سہم گئی۔ اٹھو بستر سے، ابھی اسی وقت۔ زاویان کی آواز پہ وہ گھبرا کے اس کا بستر چھوڑ گئی۔ اٹھتے ہوئے لہنگا اس کے پیروں کے بیچ میں اٹکا۔ وہ گرنے لگی تھی جب زاویان جو اسے پاس آ رہا تھا فوراً آگے بڑھ کے تھامتے اس کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ ایک پل کو تو وہ مبہوت ہی ہو گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی یہ آج سے پہلے اسے کبھی پتہ نہ چل سکا۔ اس کی آنکھوں سے کنیز ہٹتی تو اسے نازش نظر آتی نا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل، وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ٹرانس کسی کیفیت میں بولا۔ نازش نے کسمسا کے اپنا گال پیچھے کیا تو وہ غسیلا ہوا اور اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑتا اپنے سامنے کر گیا۔ میرے سامنے نخرہ مت دکھانا اور یہ تو بھولنا مت، تمہاری بہن بھاگ گئی ہے اپنے یار کے ساتھ جسے شیخ زاویان گلفراز کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولا، آپ مجھ سے بدلہ لیں گے آپی کا؟ ماریں گے مجھے؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا خوف زاویان کو بالکل اچھا نہ لگا۔ دھیرے سے اس کا بھاری آنچل اتار کے ایک طرف رکھتا اس کے سراپے کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم بدلہ لینے نہیں چاہے جانے کے قابل ہو۔ آگے بڑھ کے وہ اس کے گال پہ اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ نازش پورے جی جان سے کانپی، اپنی بڑی بڑی آنکھیں میچ لی۔ زاویان نے پیچھے ہوتے اس کے چہرے پہ پھونک ماری تو وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جو بھی کچھ دیر پہلے غصہ کر رہا تھا اور اب کتنی نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا حسن مجھے یوں زیر کر دے گا
اور میں اپنا سارا غصہ بھول جاؤں گا؟ زاویہ نے اس کے قریب ہوتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ وہ پھر سے لرزنے لگی۔ پلیز زاویہ، نہ ایسے مت کریں، وہ بامشکل لب واہ کرتے بولی۔ کیوں؟ ماں باپ نے بہن کی جگہ تمہیں نکاح کے لیے بٹھا دیا، رخصتی کر دی، یہ نہیں بتایا رخصتی کے بعد شوہر کے پاس بھی جانا ہوتا ہے؟ وہ بھڑکا تھا۔ نازش کی آنکھوں میں آنسو آن سمائے۔ وہ کم گو سی چھوٹی لڑکی بہن کے کیے بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ آپ ایسے چھو رہے ہیں مجھے، ڈر۔ شٹ اپ۔ زاویان کو اس کی باتوں پہ مزید غصہ آنے لگا اور اسے بستر پہ دھکا دیا۔ نازش نے سہم کے اسے دیکھا جو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے وہ خود کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ سوچوں کا رخ بدلا۔ میں نازش کے ساتھ کیسے برا کر سکتا تھا جبکہ چچا جان نے اتنے اعتماد سے اپنی بیٹی مجھے سونپ دی، بنا یہ سوچے کہ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے۔ زاویہ نے بالوں سے پانی جھٹکا، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ آج کی رات کے تقاضوں کو نہ سمجھ سکے۔ سر جھٹکتے ٹیپ بند کیا، باتھ روب پہنے وہ باہر آیا تو نازش ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی، بنا دوپٹے کے آنسو بہا رہی تھی۔ ہائے اللہ! زاویان کو اس طرح باتھ روم میں دیکھتی وہ اپنی آنکھوں پہ چٹ سے ہاتھ رکھ گئی۔ زاویان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھتا تمام لائٹس آف کر گیا۔ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنی دلہن کو آج ہر حال میں اپنانا چاہتا تھا، جو اس کی تھی، اس کی محرم، اس کی ملکیت، اس کی سہاگ کی سیج پہ بیٹھی، وہ جو اس کے جوان جذبات کو جگا رہی تھی۔ اس کا نوخیز کھلتا روپ دیکھ وہ کنیز کو بھول ہی گیا تھا۔ یاد تھی تو سامنے بیٹھی اپنی بیوی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، وہ اس کی تھی، زاوی۔ اندھیرے میں اسے اپنے اوپر سایہ فگن ہوتا محسوس کرتے وہ سرگوشی کے انداز میں بولی۔ وہ اس کی کلائیوں کو دبوچے اس کے گالوں پہ اپنی بیئرڈ رگڑ رہا تھا۔ نازش کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زاویہ نے اسے اندھیرے میں گھورا۔ آپ مجھے گدگدی کر رہے ہیں؟ نازش نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے زاویان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ تمہاری گدگدی کی تو ایسی کی تیسی۔ زاویان اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اپنے شکنجے میں لے گیا۔ نازش کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ وہ شدت سے اس پہ جھکتا، خود کو سیراب کرتا، کسی اور ہی دنیا کی سیر کے لیے نکل گیا۔ زاوی! وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو وہ اپنی سانس ہموار کرتی، اس کا وزن اپنے اوپر محسوس کرتی بمشکل بولی۔ آج کی رات کچھ بھی کہنے کی نہیں، صرف محسوس کرنے کی ہے۔ مجھے محسوس کرو نازو۔ وہ مدہوشی میں اسے نک نیم بھی دے گیا۔ نازش کے انگ انگ میں جذبات پھوٹے تھے۔ ان احساسات کو وہ کوئی نام نہ دے سکی، لیکن زاویان کی محبت کی بار میں بھیگتی چلی گئی۔ شاید یہ ان کے بیچ نکاح کے بندھن کا ہی اثر تھا کہ وہ ایک دوسرے کے محرم بنتے سب بھول گئے۔ تم نے مجھ سے نکاح ادی بھیا کے کہنے پہ کیا؟ فروا غصے سے بھڑکی۔ اپنی آواز نیچی رکھو، میں تمہیں کسی سوال کا جواب دے نہیں۔ وہ جو پہلے ہی گھر والوں کے سوالوں اور ان کی باتوں سے بھرا پڑا تھا، فروا کی بات پہ آپے سے باہر ہوا۔ کیوں آواز نیچی رکھوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی کچھ ہو، مرد کچھ بھی برا کرے، اس کی سزا عورت کو کیوں ملتی ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ فروا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوئی۔ مجھ سے نکاح کرنا تمہارے لیے سزا ہے؟ اب کی بار وہ کھڑا ہوتا دھاڑا تھا۔ فروا سہم کے پیچھے ہٹی۔ تم نہ ایک ناشکری لڑکی ہو۔ ادی بھیا نے ہماری محبت کو محسوس کرتے ہمیں نکاح جیسے مضبوط بندھن میں باندھا، اور تم اسے سزا کہہ رہی ہو۔ دانیال کی بات پہ فروا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا؟ وہ ہکلائی۔ بس اب مزید کوئی بات نہیں، سائڈ پہ ہو۔ وہ اسے غصے سے ایک طرف دھکیل کے خود باتھ روم میں گھس گیا۔ فروا وہیں بیٹھی سوچتی رہ گئی۔ اسے اپنی خالہ سمیہ کے بعد کال آئی تھی۔ انہوں نے اسے بلایا ہی تھا۔ جیسے ہی وہ عمر دین کے بنگلے میں داخل ہوا، اندر سے کافی اونچی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوتا اندرونی حصے میں داخل ہوا، جہاں سبین کو اس کی ممانی نے دروازے کی جانب دھکا دیا۔ وہ سیدھا ادیان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اسے دونوں کندھوں سے تھامے ادیان نے سامنے کھڑی
اس کی ممانی کو دیکھا جو حقارت سے سبین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بےہودگی ہے یہ، وہ غرایا، جبکہ اس کی خالہ سمینہ سبین کی امی منہ پہ دوپٹہ رکھے رو رہی تھی۔ بےہودگی تو ان ماں بیٹی نے پھیلائی ہے۔ آدھی رات کو اپنے یار کو ملنے بلایا اس کل موہی نے، اب پکڑی گئی تو مکر رہی ہے، وہ پھنکاری تھی۔ عدیہ نے ایک نظر سبین پہ ڈالی جس نے آج بھی اس کی بازو سختی سے تھامے ہوئی تھی۔ نہیں ادھی بھیا، یہ جھوٹ، میں نہیں جانتی، وہ ہٹکورے لیتی بولی۔ دیکھا، مکر رہی ہے، کرم جلی ڈرامے باز۔ ممانی، وہ میرا دوست نہیں، وہ ندا آپی۔ خبردار، جو تم نے میری بیٹی کا نام بھی لیا زبان کھینچ لوں گی۔ یار تیرا اور میری معصوم بیٹی پہ الزام لگا دیے۔ ممانی اونچی آواز میں دھاڑی اور سبین کو مارنے کے لیے آگے بڑھی کہ عدیہ نے سبین کو اپنی چوڑی پشت کے پیچھے کیا۔ دور رہ کے بات کریں، جبڑے بیچے عدیہ نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ بھابھی، اللہ سے ڈرو، میری بچی پہ الزام مت لگاؤ، وہ پاک دامن ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہم پہ ظلم مت کرو۔ ارے چھوڑو، مجھے نصیحتیں کر رہی ہو، اپنی بیٹی کی تربیت ہی ٹھیک کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہو گئی آپ کی بات، اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ عدیہ نے اپنے خالہ کا بھی ہاتھ تھامے انہیں پاس کھڑا کیا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، اب میں ان دونوں ماں بیٹی کو یہاں نہیں رکھ سکتی، انہیں جانا ہی ہوگا۔ بھابھی، سمینہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ میرے بھائی گھر نہیں ہیں، وہ آئیں گے تو ہی۔ نکلو یہاں سے، میں نہیں چاہتی کہ وہ تم دونوں ماں بیٹی کی وجہ سے کوئی ٹینشن لے۔ اس بار وہ حقارت سے بولی، انہیں باہر کا راستہ دکھانے لگی۔ بس، عدیان دھاڑا کہ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ لے کے جا رہے ہو انہیں، لیکن اب اگر ایک غلط لفظ آپ نے سبین یا خالہ کے بارے میں بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے غراتے وارن کر رہا تھا۔ ایک پل کو وہ بھی چپ ہو گئی۔ ارے بھائی، لے کے جانا کون سا مشکل ہے، 2 دن بعد پھر یہاں پہنچ جائیں گے۔ غیرت کہاں ہے ان میں، وہ منہ بنا کے بولے۔ آپ کے اندر کتنی غیرت ہے آج دیکھ لی ہے میں نے، اب اپنی زبان کو کنٹرول کرنے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غراتے ہوئے بولا۔ بھائی واہ، کیا بات ہے، اتنی سائڈ آج خالہ کی، اتنی ہی عزیز ہے تو اپنے پاس ہی رکھو، اس کی بیٹی سے کر لو شادی، یوں جگہ جگہ دھکے کھانے کے لیے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی اور ایک پل میں ہی عدیان نے فیصلہ لیا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، بہت جلد آپ کو یہ خبر مل جائے گی۔ چلے خالہ، وہ سمینہ خالہ کو اپنے حلقے میں لیے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ سبین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک سے عدیان نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ حیرت سے دنگ اسے دیکھنے لگی۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ ان دونوں کو لیے باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھے خالہ، عدیان انہیں روتا جھجکتا دیکھ بولا۔ بیٹا، ہم کیسے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ آپ کی موم، اپنی بہن کی نیچر وہ اچھے سے واقف تھی، آپ ان کی فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا، آپ بس چلیں۔ وہ انہیں گاڑی میں بٹھاتا اپنی حویلی لے آیا جہاں پہلے ہی دانیال اور فروا کا مقدمہ کھلا تھا، اب اپنی خالہ کا مقدمہ بھی لے آیا۔ اپنی بہن کو دیکھ کر زہرہ موم، جو ابھی کچھ دیر پہلے سکون سے بیٹھی تھی، پھر سے سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ خیریت؟ انہیں اتنی رات گئے کیوں لے آئے؟ زہرہ موم نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ سمینہ خالہ کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ کہنے کو سامنے کھڑی عورت ان کی بڑی بہن تھی، لیکن دولت کے نشے میں وہ اپنی اکلوتی بہن کو بھول چکی تھی۔ موم، میں نے ہمیشہ کے لیے ہماری حویلی لے کے آیا ہوں۔ عدیان کی بات پہ زہرہ موم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سبھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ عدیان بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ ہر کسی کو اٹھا کے گھر لے آ رہے ہو، پہلے وہ فروا اور اب یہ۔ موم، فروا کا دانیال سے نکاح ہوا ہے، اور پلیز اس بات کو مدعا بنا کے کوئی فروا کے ساتھ برا رویہ مت رکھے، یہ نکاح میں نے کروایا۔ بیٹا لیکن کوئی تو وجہ رہی ہوگی، یوں اچانک فراز صاحب بھی بیچ میں بولے، جبکہ فیروزہ بیگم کو اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بہت محبت کرنے والی ملنسار خاتون تھی۔ وقت آنے پہ بتا دوں گا چچا جان، کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے؟ عدیان کی بات پہ سبھی نے ایک نظر سے دیکھا تو شیخ فراز نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مسکرائے۔ ہمارے خاندان کے سب سے بڑے بیٹے ہو تم، اور ہمارا مان اور غرور ہو،
ہمیں یقین ہے تمہارا کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ فروا آج سے ہماری بہو ہے۔ آپ سب بول رہے ہیں اس کے بھائی نے کیا کیا، میری معصوم بیٹی کو بھگا کے لے گیا اور آپ اسی کی بہن کو عزت بنا کے۔ موم، آپ کی بیٹی دودھ کی دھلی نہیں تھی۔ ادھیان کو آج پہلی بار اپنی زہرا موم کی بات سخت ناگوار گزری۔ ادھی، انہوں نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ موم پلیز اس بات کو تسلیم کر لیں، آپ کی بیٹی بھی برابر کی قصوروار ہے، اسے معصوم مت بولے۔ ہاں، میں اس کے لیے اب صرف اتنا کہوں گا، ہو سکے تو اسے معاف کر دیجیے گا۔ ادھیان کا لہجہ نم ہوا۔ زہرا موم کو دل میں کچھ چبھا تھا، جسے ادھیان جانتا تھا کنیز کہاں ہے۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ باقی میں نے فیصلہ لیا ہے، خالہ اب سے ہمارے ساتھ رہیں گی اور ان کی بیٹی سبین نکاح کے بعد میرے ساتھ۔ ادھیان کی نئی بات پہ سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ ادھیان، سوچ سمجھ لو، وہ تم سے 10 سال چھوٹی ہے۔ زہرا موم ادھیان اور سبین کے رشتے کے سخت خلاف تھی۔ باقی کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا، لیکن ادھیان موم کو بھی منانا چاہتا تھا، اور اس وقت ان کے پاس بیٹھا اپنے انکار کی وجہ دیتے وہ نرمی سے بولا، موم، چھوٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ بالغ ہے، 18 سال کی ہے، اور نکاح کے لیے بالغ ہونا ہی ضروری ہے۔ ویسے بھی عمروں کا شادی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے لڑکے کی عمر چھوٹی ہو اور لڑکی کی بڑی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، سوچ لو ادھیان، جیسی تمہاری نیچر ہے وہ کیا ڈھل جائے گی تمہارے ساتھ؟ موم، اسے میں اپنے رنگ میں رنگ لوں گا۔ ادھیان نے مسکرا کے کہا، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ گہرا سانس خارج کر کے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ پھر مان جائے نا، وہ ان کا ہاتھ تھامے بولا، میں کوئی بھی اعتراض کر لوں تمہارے پاس سب کے جواب ہیں، کیونکہ محبت کا کوئی علاج نہیں، اور لگتا ہے میرے بیٹے کو بھی محبت والی بیماری ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کا کان پیار سے کھینچا، بس کچھ ایسا ہی سمجھ لے۔ اپنی پہلی کس یاد کرتا وہ دھیمے سے مسکراتے اٹھ گیا۔ ایک طرف سب مان گئے تو دوسری طرف سبین نے انکار کر دیا۔ کچھ ہی دیر پہلے خالہ سمینہ اسے سبین کا انکار بتا کے گئی تھی۔ ادھیان کا دماغ تو بری طرح گھوما تھا، اس کے انکار کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ دندناتا ہوا سیدھا سبین کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ابھی شاور لے کے نکلی تھی، قمیض جسم کے ساتھ چپکی تھی، دوپٹہ دور بستر پہ پڑا تھا۔ سبین کی سانسیں منتشر ہوئیں۔ ادھیان نے دروازے کو لاک لگاتے اس کی طرف پیش قدمی کی۔ ادھی بھیا چپ۔ وہ گھبرا کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگی، سانسیں گہری ہوئی تو نگاہ بھٹک کے اس کے نازک سراپے پہ جا ٹھہری۔ انکار کیوں کیا؟ اپنی نظروں کا زاویہ اگلے ہی پل بدلتا وہ غراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جوڑ؟ یہ تم طے کرنے والی کون ہوتی ہو؟ اس کی بات پوری کرنے سے پہلے اچک لی۔ سبین کی آنکھیں جھل ملانے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ ادھیان کا دل پسیج گیا۔ دیکھو سبین، میں نے فیصلہ لے لیا ہے، اور سوچ سمجھ کے لیا ہے، اور ایک بار فیصلہ لینے کے بعد میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر تمہیں کوئی انسیکیورٹیز ہیں تو مجھے بتا۔ وہ اب کی بار نرم لہجے میں بولا، ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ کا غصہ۔ وہ پلکیں اٹھاتی غراتی اس وقت ادھیان کے دل میں بجلیاں گرا رہی تھی۔ بالکل غصہ نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ بس تم اچھے بچوں کی طرح میری سب باتیں مان جایا کرنا۔ میں ہمیشہ تمہیں پیار کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ اسے پیار سے ہینڈل کر رہا تھا۔ آپ ہم پہ غصہ نہیں کریں گے؟ سبین کی بس اس کے غصے سے ہی جان جاتی تھی۔ ادھیان نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ آج غصے سے ڈر رہی ہے، کل پیار سے ڈرے گی۔ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ اسے دیکھتا اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ ہرگز غصہ نہیں کروں گا، بس پیار کروں گا، ڈھیر سارا پیار۔ وہ اس کے قریب ہوتا، اس کے چہرے پہ اپنی پرتپش سانسیں چھوڑتا، سحر پھونک رہا تھا۔ سبین بس اسے یک ٹک دیکھے گئی۔ وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا۔ یار، دیکھنے میں تو بہت ہاٹ لگتی ہو، لبوں سے میٹھی بھی ہو، باقی شادی کے بعد ٹیسٹ کروں گا فرصت سے۔ وہ اس کا گہرائی سے جائزہ لیتا، ایک آنکھ ونک کرتا، روم کا لاک کھولتا باہر نکل گیا۔ سبین اپنی رکی سانسیں بحال کرتی، اس کا دل الگ ہی لہر پہ دھڑک رہا تھا۔ اگلے ہی پل دوپٹہ لیتے وہ ادھیان کے بدلے رویے کو سوچنے لگی۔ ادھیان کے فیصلے سے سب خوش تھے کیونکہ وہ خوش تھا۔
فروا کو شیخ صاحب کی حویلی میں بہو کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ دانیال اور فروا کے بیچ کی غلط فہمی دور ہوئی۔ فروا اس کا ساتھ پا کے خوش تھی، لیکن اپنے بھائی کے لیے اداس۔ جس نے یہ حرکت کی، نازش اور زاویان کے ساتھ حویلی آئی تو وہ بھی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ شیخ صاحب اپنی اس فرما بردار بیٹی کو دیکھ خوش اور مطمئن ہو گئے۔ زاویان نے نازش کو اپنے دل سے اپنا لیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد بالآخر سب کو قائل کر کے اپنی ماں کو منا کے ادیان نے سبین سے نکاح کر ہی لیا۔ سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو ادیان کے چہرے کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ مبارک ہو بہت بہت بیٹا۔ سب سے پہلے اس کے بابا نے اسے گلے لگا کے مبارکباد دی۔ صرف قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا۔ دوسرے دن ادیان، سبین اور دانیال فروا کا ایک ساتھ ولیمے کی تقریب تھی۔ سمینہ، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ زہرا موم نے اپنی چھوٹی بہن سے معافی مانگی تو انہوں نے زہرا موم کو گلے سے لگایا۔ غموں کے بادل چھٹ گئے تھے، سبھی خوش تھے، لیکن کنیز وہ کہاں تھی؟ اس کی کمی تو سب کو کھل رہی تھی۔ فلیش بیک، جس رات وہ بائک پہ نکلے تھے، کچھ ہی وقت گزرا کہ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ خوشی اور آزادی کے نشے میں وہ دونوں ہی چور تھے۔ اسی دوران کنیز اپنا لہنگا سنبھال نہ پائی اور وہ لہنگا بائک میں پھنستا چلا گیا، جس وجہ سے وہ دونوں گر کے زخمی ہو گئے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، وہ مصروف روڈ پہ گرے تھے، رات کا وقت تھا، ایک گاڑی نے انہیں بہت زور سے ہٹ کیا، جس کی وجہ سے ریحان کے دماغ پہ چوٹ لگی اور کنیز کی ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ دونوں ہی گھر سے بھاگے نئی زندگی کی شروعات کرنے والے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت رہتے ادیان کے دوست نے اسے اطلاع دی، جو انہیں اسی روڈ پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ بنا کسی کو بتائے وہاں پہنچا، دونوں کو ہاسپٹل پہنچایا، جہاں ڈاکٹرز نے دونوں کو بچا تو لیا، لیکن ریحان کوما میں چلا گیا، جبکہ کنیز اپاہج ہو گئی۔ ادیان اس رات بہت رویا۔ آئی سی یو کے باہر کھڑا وہ اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ اندر کنیز کو آکسیجن ماسک لگا تھا۔ کاش ایک بار مجھے کہہ دیتی کنیز، میں زمین آسمان ایک کر دیتا، لیکن تمہیں تمہاری محبت سے ملوا دیتا، یہ جو رستہ کبھی نہ اپنانا پڑتا۔ وہ دکھی تھا، کہیں نہ کہیں وہ سب گھر والوں کو اس کا قصوروار سمجھ رہا تھا، جو بڑے اپنی من مرضیاں چلاتے، بنا اپنے بچوں کی مرضی جانے ان کا رشتہ طے کر دیتے۔ وہ گھر لوٹ آیا تھا، ابھی کنیز کو صحتیاب ہوتے بہت وقت لگنا تھا۔ وہ تب تک کسی کو بتا کے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے چپ سادھ لی۔ جیسے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، وہ حجلہ عروسی میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ ادیان دروازہ لاک کرتا اس کے قریب آیا۔ اس کا لرزنا وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھتا، اس کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ ایک قیامت سا حسن تھا۔ ادیان کی دھڑکنیں سر پر دوڑنے لگی۔ سبین، جاؤ جا کے چینج کر لو، بہت ہیوی ڈریس ہے یہ، وہ دھیما سا کہتی اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ جی۔ وہ حیران ہوئی، اسے تو نازش نے کچھ اور ہی بتایا تھا آج کی رات کے بارے میں، یہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا، یہاں تک کہ ادیان نے اس کی کوئی تعریف بھی نہیں کی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ اسے سوچوں میں گم دیکھتا وہ پکار اٹھا۔ دل پہ پتھر رکھے وہ اپنی جگہ سے اٹھی، بھاری لہنگا سنبھالتے ڈریسنگ کا رخ کیا کہ بیچ راستے میں ادیان نے روک لیا۔ ایک منٹ، یہ دوپٹہ اتار لو، نہیں تو گر جاؤ گی۔ کہتے ہی ادیان نے اس کا بھاری بھرکم دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا۔ اس کا شارٹ بلاؤز اس کی کمر کو واضح کر رہا تھا، جو دوپٹے میں بالکل دکھائی نہیں دیا۔ اس کی سیٹنگ ہی ایسی تھی، لیکن اب وہ اپنے روپ کی تمام رعنائیوں کو لیے ادیان کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو، اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ بے چین ہوا۔ آپ نے ہماری کوئی تعریف نہیں کی، نازش آپی نے کہا تھا آپ تعریف کریں گے، پھر گفٹ دیں گے۔ وہ منمناتے بولی، اچھا اور کیا کہا تھا؟ وہ اسے سنتا مسکرا کے بولا، اور پتہ نہیں۔ وہ نازش کی باتیں یاد کرتی اپنا لال چہرہ شرما کے جھکا گئی۔ ادیان کا کہکہا کمرے میں گونجا اور جھٹ سے اس گڑیا کو اپنی باہوں میں بھرا۔ چلو میں بتاتا ہوں اس خاص رات میں اور کیا کیا کرتے۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بستر کی جانب بڑھا۔ ہمارا گفٹ۔ وہ تکیے پہ سر کے اپنی ہتھیلی آگے بڑھا گئی۔
جسے چومتے ادیان نے اسے ایک ڈائمنڈ رنگ پہنائی۔ واو، یہ تو بہت پیاری ہے، یہ ہماری ہے، پکی پکی والی۔ وہ چہکتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ صرف تمہاری۔ وہ اسے واپس تکیے پہ گراتا مخمور آواز میں سرگوشی کرتا اس کے کانوں کی لو کو چوم گیا۔ سبین کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ اس کے سانسوں کا تال میل ادیان کو مدہوش کیے جا رہا تھا۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں جھکڑتا اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا تھا کہ سبین کو بھی وہ پہلی کس یاد آ گئی جب وہ اس کی سانسیں بحال کرنے میں اس کو اپنے لبوں سے روشناس کروا چکا تھا۔ لیکن آج اس کی شدت اور جنون کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ اس کے بازو چھوڑے، اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے، اپنے لبوں کو اس کے لبوں کے ساتھ بری طرح الجھا گیا تھا۔ اس کی مسلسل کسنگ پہ سبین نے اس کے کندھے میں ناخن چبھ ہوئے۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ آپ اب ایسے ہمیں ماریں گے، جان نکال دیں گے آپ ہماری۔ وہ گہرے سانس لیتی شکوہ کر رہی تھی۔ ارے ایسے نہیں۔ وہ اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال گیا اور لائٹس آف کرتا اس پہ جھکا۔ جان کیسے نکالتے ہیں اب بتاتا ہوں، کہتے ساتھ اس کی گردن پہ لب رکھتے زور سے کس کر دی۔ اس سے سک گیا کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ اپنے اور اس کے بیچ کے سارے پردے گراتا وہ اس کی اور اپنی جان ایک کر گیا تھا۔ کبھی کبھی بڑوں کے فیصلے ان کی خواہشات اپنے بچوں کی خواہشات سے بڑھ کے ہو جاتی ہیں، جو آنے والے وقت میں غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ کبھی بھی بچوں پہ اپنی مرضیاں نہیں تھوپنی چاہیے۔ ہم زندگی کے ہر چھوٹے موٹے کام میں ان کی رائے لیتے ہیں، لیکن جب زندگی کا اہم فیصلہ کرنا ہو تو اسی اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، ماں باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ سب کو والدین کے حق میں ان کی اولاد کو نیک بنائے، آمین۔